القرآن الکریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا ترجمہ۔ اور جب ان لوگوں کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کی آواز دے کر پکاریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48 جلد نمبر 4۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کہے گی کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھ دے گا تو پھر جہنم کہے گی کہ بس میں بھر گیا۔ القرآن کریم سورۃ فرقان آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 485۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ بلا شبہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے کے لیے تمہیں دھکم پیل نہیں کرنی پڑے گی، اسی لیے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آفتاب نکلنے سے پہلے اور آفتاب غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ ارشاد نبوی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے اور اس پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرے، یا کچھ پیسے اور یا کچھ پیے اور اس پر اس کی حمد و شکر کرے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا تکبر اور فخر کے طور پر زیادہ نیچا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے گا۔ صحیح بخاری مسلم۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں۔ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ پوری بھلائی سے محروم رہا۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ بخاری مسلم۔